رابی پیرزادہ کی چھچھوری حرکت، رابی پیرزادہ اور حلیم شاہ میں کیا فرق ہے؟ ایک اپنے طور پر ایک اٹینشن سیک کرنے کے لیے کوئی نیا دھندا شروع کر دیا ہے کہ جس سے لوگ ان کی اس حرکت کو چھچھوری حرکت کہہ رہے ہیں کہ تو اس کے بعد پھر لوگوں نے اور کسی کی بھی پکچر آپ اٹھا کے اپنے ساتھ کمپیریزن کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ رابی پیرزادہ کی چھچھوری حرکت سوشل میڈیا پر کیا تصویر لگائی ہے انہوں نے، اور رابی پیرزادہ اور حلیم شاہ میں کیا فرق ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، فرق سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رابی پیرزادہ صاحبہ نے حالیہ دنوں میں ایک اپنے طور پر ایک اٹینشن سیک کرنے کے لیے کوئی نیا دھندا شروع کر دیا ہے کہ جس سے لوگ ان کی اس حرکت کو چھچھوری حرکت کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ یہ وہی رابی پیرزادہ ہے نا جن کی اب سے پہلے گزشتہ کچھ عرصے میں جو تصاویر آئی تھی، جو قابل اعتراض تصاویر آئی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا، پھر انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، جو کہ ہر کسی کے حوالے سے اگر وہ چیز آتی وائرل ہوتی تو وہ کرتے، اور یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ دیکھیں، یہ میرا موبائل جو تھا وہ ہیک ہو گیا تھا اور کسی کے پاس میں نے بنوانے کے لیے دیا ہوا تھا، لیکن بعد میں یہ تصاویر سامنے آ گئیں۔ رابی پیرزادہ نے ایک اور کام ابھی جو کہ کیا ہے، انہوں نے ایک تصویر میں موازنہ کر کے دکھایا ہے کہ اگر یہ ایسے ہو جاتا تو کتنا بہتر تھا۔ لمبا سفر، مختلف فلائٹیں، جہاز کی تبدیلی، بہت زیادہ چلنا برقعے میں نہیں ہو سکتا، مگر ہر لباس عزت سے پہنا جا سکتا ہے۔ رابی پیرزادہ جو یہ کہتی تھی نا، جو اپنے لیے برا سمجھتی ہیں، جو ان کو لگتا ہے نا کہ یہ لوگ میرے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں تو وہ برا کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے وہ سیم اسی طرح کی زبان استعمال کر رہی ہیں۔ ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ بات آپ کے لیے جب کوئی بات کرے تو آپ کو برا لگتا ہے، تو جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے تو پھر آپ کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی تو برا لگ سکتا ہے۔ اچھا، یہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جو بندہ خود کرتا ہے وہ برا نہیں لگتا ہے، جو دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے حالانکہ وہ اس کا مرتکب ہو چکا ہوتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ میں دوسروں پر کیا گند اچھال رہا ہوں۔ دیکھیے، رابی پیرزادہ نے کہا ہے، یہ انہوں نے غالباً اس امکان کے پیش نظر کے، دیکھیں بڑا سفر ہے، لمبا سفر ہے، مختلف فلائٹیں، اب تو یہاں آپ دیکھیں کہ پاکستان سے باہر بھی جب خواتین ہم نے دیکھی کہ وہ حج کا جو فریضہ ہے وہ انجام دے رہی ہیں، تو اس موقع پر بھی وہ باحجاب ہیں اور انہوں نے برقع پہنا ہوا ہوتا ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ رابی پیرزادہ اپنے حوالے سے کمفرٹیبلٹی کے حساب سے بتا رہی ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے۔ جہاز کی تبدیلی، جہاز میں تبدیلی کے دوران اب تو یہ بھی کہا جانے لگا ہے نا کہ اجازت دی جائے گی، شاید فیمیل جو پائلٹس ہوں گی وہ برقع بھی پہن سکتی ہیں، اور سعودی حکومت نے تو یہ اجازت بھی دے دی ہے نا کہ وہ ڈرائیو بھی کر سکتی ہیں، سفر بھی کر سکتی ہیں۔ برقع پوش خواتین جو برقع پہن کر وہ معمولات زندگی کے ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو کہ ایک بغیر برقعے کی خاتون کرتی ہیں۔ دیکھیے، برقع پہننا یا نہ پہننا، کیونکہ اس رائے سے اس کو جوڑنا نہیں چاہیے کہ ہر بے پردہ خاتون بے حیا ہوتی ہے، نہیں ہوتی، کیونکہ ہر با پردہ خاتون بھی اس کی مرتکب ہو سکتی ہے جو کہ قابل اعتراض چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر بے پردہ خاتون بے حیا نہیں ہوتی، کسی کو جج نہیں کر سکتے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رابی پیرزادہ خود ہی کہتی تھی نا کہ کسی کو کسی کے بارے میں ججمنٹل اتنا جلدی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ خود جب یہ کر رہی ہیں تو اس کے بعد پھر لوگوں نے، اور کسی کی بھی پکچر آپ اٹھا کے اپنے ساتھ کمپیریزن کر رہی ہیں، اور اس پکچر کو آسانی کے ساتھ کسی بھی آپ جائیں گوگل لینس پر اور اس کو سرچ کریں تو آسانی سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا چہرہ پھر آ جائے گا سب کے سامنے، پھر تو کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ جس پردے کی یہ خود بات کر رہی ہیں اور اس پردے کو ہی کمپرومائز کر کے اس کی پکچر لگا کے کسی صارف کی زندگی میں خود گھس رہی ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ اور آپ اپنی ایکسپلینیشنز دے رہی ہیں کہ جہاز کا تبادلہ ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، مگر ہر لباس آپ کو عزت سے پہنا جا سکتا ہے، وہ کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے، پھر تو آپ میں اور حلیم شاہ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ حلیم شاہ بھی تو وہی کر رہی ہیں نا، جو لوگوں کو آپ نے اینگل مختلف رکھا ہوا ہے،
حریم شاہ کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صاحب آج تہاڈی واری ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حریم شاہ کوئی چیٹ لیک کر دیتی ہیں, کوئی ویڈیو لیک کر دیتی ہیں, کوئی ایسی چیز جس سے ان کو اٹینشن ملے. رابی پیرزادہ کو اٹینشن مل رہی ہے نا, لوگ دیکھ رہے ہیں نا. رابی پیرزادہ جنہوں نے اپنا انہوں نے اپنی ایک ٹرانسفارمیشن کی ان ویڈیوز کے آنے کے بعد, پھر انہوں نے حج بھی ادا کیا اور حج کا فریضہ بھی سر انجام دیا, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ سب کا ذاتی فعل عمل ہوتا ہے, ظاہر آپ اس میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, سامنے والا کچھ بھی کر رہا ہے, بالکل, اور پھر آپ اس کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں. اچھا, ان کی اس پوسٹ کے بعد لوگوں نے کچھ نے تنقید بھی کی. ایک صارف ہیں, انہوں نے لکھا, سفینہ خان, اگر تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو تانے دیتی پھرو, کیا اپنا ماضی بھول گئی ہو. تو اسی طرح ایک اور صارف نے بھی لکھا کہ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے کو غلط کہنا کیا ضروری ہے. لباس شخصی پسند کا معاملہ ہے, جس کو جو بہتر لگے گا آپ اسے وہ کرنے دیں, خود جئیں اور دوسروں کو جینے دیں. اور بالکل ایسا ہی ہے, آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے ویسے اپنی زندگی گزاریں, اور سامنے والے کو جو بہتر لگتا ہے اس کو وہ کرنے دیں. بالکل. تو دیکھیے, یہ ایک جو مسلمان ہوتا ہے نا, وہ یہ اس طور پر نہیں جانچا یا پرکھا جانا چاہیے کہ میں اگر کوئی جینس شرٹ پہنتا ہوں یا میں کوئی اگر کپڑے پہنتا ہوں تو جینس شرٹ پہننے والا بھی اتنا ہی مجھ سے مقدم انسان یا مسلمان ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی ادا پسند آئے جو کہ کپڑے پہننے والے کی بھی ادا سے کہیں زیادہ عزیز ہو, اور ہم اس کے جواب دے صرف اللہ تعالیٰ کو ہیں, نہ کہ ہم ایک دوسرے کو پوچھ سکتے ہیں یا اس طرح سوشل میڈیا پہ کسی کو پوسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, رابی پیرزادہ کیا کر رہی ہیں, دیکھیں یہ جو کام ان کو لگتا تھا نا کہ یہ برا کر رہی ہیں, لوگ ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں, وہی کام لوگوں کے ساتھ یہ کر رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کی پکچرز آئی تھی, لوگوں نے پھر لیک ہو گئیں, اس کے بعد پھر لوگوں نے طرح طرح کی کامنٹس کیے, ان کو کہا کہ آپ ایسی ہیں ایسی ہیں. اب اس خاتون کے نیچے جو لوگ کامنٹس لکھیں گے یا اس خاتون کو لوگ برا بھلا کہیں گے, تو یا گوگل لینس سے اگر ان کے جو ہے فیس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں تو یہ کتنا غلط ہے. اس کی ذمہ دار کون ہوں گی؟ پھر رابی پیرزادہ ہی ہوں گی, آپ نے ہی پوسٹ کی نا پکچر. اور موقع دے رہی ہیں لوگوں کو کہ کسی کی بھی نجی زندگی میں آپ آ جائیں. ہم حریم شاہ پر کیا تنقید کر رہے ہیں؟ ہم حریم شاہ پر یہی تنقید کرتے ہیں نا کہ دیکھیں, آپ کو دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنے کا کیا کام؟ حریم شاہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک ریلیونسی چاہیے ہوتی ہے. جو بھی متعلقہ موضوع چل رہا ہوتا ہے وہ اس کے اکارڈنگ حریم شاہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کرتی ہیں. کوئی ویڈیو آ گئی, اس کے بعد پھر دھمکی دے دیں گی کہ صاحب دیکھو مولانا, اگر انٹرنیٹ بحال نہ ہوا تو میں یہ والی ویڈیو کر دوں گی. اس کے بعد ویڈیو نہیں آتی. اس کے بعد کوئی عجیب و غریب کسی خاتون کی ایسی ویڈیو جس میں وہ ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے, ذاتی زندگی, جیسے حنا پرویز بٹ صاحبہ کی ذاتی زندگی پر انہوں نے کوئی کر دی. اس کے علاوہ حالیہ کچھ عرصے کے دوران انہوں نے ایک وزیر کے گھر میں منعقدہ پارٹی کے حوالے سے ایک ڈانس گرل کی ویڈیو شیئر کر دی. حریم شاہ یہ کام کریں تو ہم اسے یہ تو نہیں کہیں گے نا, ہم اس کو کس منہ سے تانا دیں گے کہ صاحب آپ غلط کام کر رہی ہیں صاحبہ. دیکھیے, رابی پیرزادہ اس وقت ابھی جو بات کر رہی ہیں, انہوں نے پھر بتا دیا کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا, تو کیا لگتا پھر اس میں وہ انہوں نے دوپٹہ اڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ کپڑے اچھے ہیں اور ان کپڑوں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. تو نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی, آپ پہنے, آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ دوسرے پر یہ تنقید کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسے کپڑے نہیں پہنے اور آپ میری مرضی کے پہنے؟ تو آپ اپنی رائے دوسرے پر امپوز نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, ان کا جب معاملہ آیا تھا, ایشو ہوا تھا, سب سے پہلے جو رابی صاحبہ نے کہا, دیکھو میرا یہ مسئلہ غلط ہے, آپ مجھ پر ایسے تنقید نہیں کر سکتے, میری ذاتی زندگی ہے, میری ذاتی زندگی میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد رابی پیرزادہ نے اپنے طور پر خود کو ایک چینج میں لا دیا, اور اس کے بعد پھر لوگ یہ کہنے لگے دیکھیں رابی پیرزادہ نے اچھا کام کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ رابی پیرزادہ صاحبہ نے جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا, کیلیگرافی کرتی ہیں وہ, پینٹنگز وغیرہ کرتی ہیں, انہوں نے کہا میری جو سب تصویریں ہیں, سارا آرٹ ہے وہ بک گیا,
لیکن مریم صاحبہ کی جو میں نے تصویر بنائی اس کے بعد میرا وہ آرٹ ہے نا وہ اب تک نہیں بکا. یہ بتانے کا کیا مقصد؟ یہ بتانے کا مقصد نہیں, یہ بیچنے کا ایک نیا طریقہ تھا. اس کے بعد پھر وہ تصویر بک گئی. اب دیکھیں پھر اگر یہ کوئی کسی اور کی تصویر بنائیں گی یا کسی لیڈر دوسرے کی تصویر بنائیں گے, دیکھیں سب کی تصویر بک گئی, بلاول کی رہ گئی. پھر بلاول کا کوئی مدعا آئے گا اور وہ اٹینشن لینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں اور یہ ان سے شاید بہت طریقوں سے واقف بھی ہیں. بہرحال اس پر ایک صارف نے لکھا تھا کہ کبھی غلط حرکتیں, کبھی قرآن پڑھنا, کبھی کسی کی بیٹی یعنی مریم نواز کی تذلیل کرنا, کبھی بزنس کرنا. پتہ نہیں کس دور کی منافق ہیں آپ. جب تک تم نے مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے معافی نہیں مانگی تب تک تیرا پیچھا کریں گے. تو یہ لوگ ان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. بہرحال یہ اس پر کسی کو بھی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ کون مجھ سے بہتر مسلمان ہے. اس کا فیصلہ ہم جتنے بھی بہتر مسلمان بن جائیں ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی کر ہی رہے ہوتے ہیں. ہمیں خود کے لیے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے, نہ کہ ہم دوسروں کو جج کریں. دیکھیں وی آل سنس ڈفرینٹلی, ہم سب کے گناہ مختلف ہوتے ہیں, لیکن ہم میں سے یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت اچھا ہوں یا میں تو گناہوں سے پاک ہونے کا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا نا. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے اور کس کی معافی کی وہ وجہ بن جائے. تو ہم کون ہوتے والے, غلط کر بھی رہا ہے تو اس کا جواب اس کو ہی اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, نہ کہ آپ کو. تو کیونکہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ دیکھیں آپ یہ اٹینشن سیکھ کر رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں, تو پھر آپ کسی کی تصویر لگا دیں اور بلر کر کے چہرہ, جو کہ آسانی سے اس کو شناخت کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ جو باتیں ہیں اور ان میں جو تضاد ہے اخلاقیات کا اور دوہرے معیار کا, جو کہ خود اس سے وکٹم رہی ہیں اس کی رابی پیرزادہ صاحبہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب جو کہ خود ہی سوشل میڈیا وکٹم رہے, حالیہ کچھ عرصے کا سب سے بڑا نام جو اس سوشل میڈیا وکٹمائزیشن کے نتیجے میں اپنی جان تک کھو بیٹھا, تو کس انداز سے دھاڑے مار کر وہ روتے تھے کہ کس طرح کا ان سے سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن ہم تو ایک پوسٹ کر کے یا ایک کامنٹ کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر جو زندگی پر, اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر, ان کی جو شادیوں پر اثر پڑتا ہے, ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کی جو ذاتی زندگیاں ہوتی ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. یہ خیال کرنا چاہیے. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.